میں ایک ادارہ ہے پنجاب کونسل آف دی آرٹس، جس نے پیر 16 فروری کو محفل غالب سجائی تھی۔ صدارت فیض احمد فیض نے کی، 2-3 گلوکاروں نے غالب کی غزلیں سنائیں، سراج منیر نے غالب پر تقریر کی اور فیض کی صدارتی تقریر ہوئی جو میں نے یہاں ریکارڈ کر لی ہے۔ اس تقریر کے سلسلے میں یہ بات میں کہہ دوں کہ آج سے 2 سال پہلے ایک کتاب شائع ہوئی ہے متاع لوح و قلم، جس میں فیض کی مختلف تحریریں اور تقریریں شامل ہیں۔ چونکہ فیض جشن فیض کے سلسلے میں گزشتہ 2-4 دن سے بے حد مصروف تھے، انہیں اس محفل کے لیے کوئی مقالہ لکھنے یا مضمون لکھنے کی مہلت نہیں ملی، اس لیے انہوں نے متاع لوح و قلم کی یہ تقریر جو 2 سال پہلے فیض نے کراچی کے سر سید گرلز کالج میں کی تھی وہاں سنائی، اور اس کے ساتھ کچھ فی البدی باتیں بھی کی۔ کچھ گویا اس پچھلی تقریر کے اقتباسات تھے اور اس میں کچھ اضافہ جو یہاں میں نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ تھا کہ کس مضمون میں آنرز کے لیے داخلہ لیا جائے۔ جب گورنمنٹ کالج میں داخلہ قاعدہ یہ تھا کہ امتحان تو صرف ایک کی مضمون میں دے سکتے تھے، لیکن آنرز کی جو کلاسز ہوتی تھیں اس میں اجازت تھی کہ آپ کسی بھی کلاس میں جا کے بیٹھ سکیں۔ چنانچہ ہم نے سوچ وچار کر کے عربی آنرز ہم نے داخلہ دے دیا، لیکن ساتھ ہم فلسفے میں اور انگریزی میں آنرز کی کلاسز ہوا کرتی تھی، اس میں بھی شامل ہوتے رہے۔ فلاسفی آنرز میں صرف 3 لڑکے تھے، ایک میں تھا، ایک سید رشید احمد جو کہ بعد میں ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہوئے، اور ایک محمد خان لگاری صاحب تھے جو بعد میں وزیر ہوئے تھے، پنجاب کے مرحوم بہت ہو چکے۔ انگریزی میں کافی بڑی کلاس تھی، 20-30 لڑکے تھے۔ اس کالج کے سربراہ لنگوان صاحب تھے اور دوسرے لیکچرار ایک اطرس بخاری مرحوم تھے اور ایک ایم جی سنگھ آجانی تھے اور 2 اور استاد تھے، لیکن حسن صاحب تھے وہ بھی آجانی ہو چکے۔ چنانچہ ہم نے ان 3 کلاسوں میں شرکت کرنا شروع کی۔ جب پہلا امتحان ہوا اور مشکل یہ تھی کہ امتحان تینوں ایک ہی وقت میں ہوتے تھے، ان تینوں آنرز کے۔ تو ہم نے جو پہلا امتحان ہوا ہم نے ایک ہی وقت میں تینوں پرچے داخل کر دیے، عربی کا بھی، فلسفے کا بھی اور انگریزی کا بھی، اور ہم تینوں پاس ہو گئے۔ اس کے بعد لیکن وہ ظاہر ہے کہ لنگوان صاحب گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ہم عربی کا پرچہ کر رہے ہیں، کہ تم تمہاری کلاس میں یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اصل میں نے داخلہ تو عربی میں لیا ہے، آپ کیا تو شوقیات ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، بات عربی میں کیا رکھا ہے، انگریزی میں باقاعدہ طریقے سے انگریزی کو آنرز کرو۔ ہمیں ڈر لگتا تھا انگریزی سے، اس لیے کہ عربی میں تو 3 کتابیں تھیں، وہ تو ہم نے 2 مہینے میں رکھ لی تھیں، انگریزی کی آنرز کا بہت لمبا کورس تھا، میرا کون کرے۔ اچھا فلسفے میں چونکہ صرف ہم 3 ہوا کرتے تھے، اس میں کبھی یہ ہے کبھی رشید غیر حاضر ہے، کیونکہ رشید بھی اصل میں انگریزی میں کر رہے تھے، اور محمد خان صاحب بھی 23 لوگ تھے، کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے۔ اس لیے اکثر یہ بھی ہوا ہے کہ ہم اکیلے ہی اس کلاس میں ہیں اپنے استاد کے ساتھ۔ اور 2 ہمارے استاد تھے، ایک پروفیسر جی سی چٹرجی اور ایک ملک احمد صاحب، دونوں بہت فاضل لوگ تھے۔ چٹرجی صاحب تو ہمیں اپنے کمرے میں بلا لیا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے تھے، گفتگو کے انداز میں پڑھایا کرتے تھے، اور ایسے فصیح و بلیغ استاد میں نے بہت کم دیکھا۔ لیکن ہمارے جو ملک احمد حسین صاحب تھے، ان کو اصرار تھا کہ باقاعدہ کلاس روم میں کھڑے ہو کے
لیکچر دیتے تھے جیسے کہ پوری کلاس بیٹھی ہے، خواہ وہاں پہ میں واحد آدمی بیٹھا ہوں، لیکن وہ اسی لہجے میں اور اسی آواز میں اور اسی انداز میں پوری کلاس کو لیکچر دیتے تھے جیسے کہ کلاس موجود ہے۔ خیر یہ 3-4 ماہ کے بعد، یعنی اس امتحان کے بعد ہمارے یہاں باپ پیدا ہو گئے۔ ایک تو آغاز دل میں تھے، انہیں ہم پہلے سے جانتے تھے بچپن سے، یہ سید رشید احمد تھے۔ پھر ہمارے سب سے قریبی دوست شیر محمد حمید تھے، جو کہ طالبات میں بہت 30 مارکاں مل جاتے تھے، اس لیے کہ میٹرک میں وہ فرسٹ آئے تھے، انٹر میں بھی غالباً ان کی کوئی بہت اچھی پوزیشن تھی۔ چونکہ ہم ایک ہی ہاسٹل میں تھے، اس لیے ان سے ذرا ہمارے زیادہ قریبی تھے۔ ایک چودھری روایت ہوا کرتے تھے بیچارے مرحوم، جو کہ کالج کے سب سے رنگیلے کردار تھے اور جن میں شاپی امتحان دیا کرتے تھے۔ ہاں بہت سے دوست آپ پیدا ہو گئے، اور کوئی 3 ماہ کے بعد پہلی دفعہ ہم نے جسارت کی، راوی میں غزل بھیجنے کی، چھپ گئی اور مقبول ہوگی۔ پھر ہمارے کمرے میں رہا کرتے تھے ایک صاحب برج موہن لال پنڈت، ان کے کوئی دوست تھے مراری راج چاولہ، جو کہ ہندوستان چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا دوست جو ہے، مجھے اس کے فراق میں بات بیت رہی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا تم اس کے نام میں خط لکھ دو، شعر میں لکھ دیں گے، کیا دیں گے آپ، پہلے چائے پلائیں گے، رہیں گے، لیکن ہمارے نام پہ ہم خط میں بھی لکھیں گے اور راوی میں بھی چھپوائیں گے، ہمارے نام پہ چھپے گی۔ ٹھیک، چنانچہ ایک خط کے نام سے ہم نے چائے وائے پی، اس کے بعد پہلا مشاعرہ ہوا۔ اب کالج کے ملک و شعراء تھے، ان میں راشد صاحب، جلال الدین اکبر بھی تھے اس زمانے میں، بہت چرچا تھا راشد کا نظر میں، غزل میں۔ گورنمنٹ کالج کے مشاعرے میں قریبی سبھی اساتذہ تشریف لایا کرتے تھے۔ چنانچہ جو پہلا مشاعرہ ہوا اس میں اسٹیج پہ آج کل کی طرح اس زمانے میں فرشی ورشی نشست کا یہ قصہ نہیں تھا، ہوتا یہ تھا کہ بزرگ شعراء جو تھے وہ تو بیٹھتے تھے اسٹیج پہ، طلباء اپنی اپنی جگہ پہ، اور بلائے جاتے تھے باری باری سے۔ اور جیسے کالجوں کے مشاعروں میں ہنگامہ ہوتا ہے، وہاں بھی بہت ہنگامہ ہوتا تھا، داد بھی ملتی تھی، شوٹنگ بھی ہوتا تھا بہت زور شور سے۔ چنانچہ اس مشاعرے میں یاد ہے کہ مولانا سرفی جلندری تھے، مولانا سالک مرحوم تھے، مولانا شاہ نصرت مرحوم تھے، مداری چند اختر جانی تھے، صوفی توسن صاحب تھے، غالب سامدانی صاحب بھی تھے، نہیں وہ بعد میں، ورثے کے جتنے بھی مولانا تاجور تھے، بیشتر معروف شعراء اسٹیج میں موجود تھے۔ اور چونکہ ہم اس سے پہلے ایک آدھ مشاعرہ دیکھ چکے تھے، جس میں کہ کافی جگہ بنائی جاتی تھی ان شعراء کی جن کی یا اشعار لوگوں کو پسند نہ آئے یا جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہ ہو کہ یہ کون ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے وہاں نام پکارا گیا، سب سے زیادہ معروف ہم ہی تھے، لگتے ہم گئے، لیکن غزل سنائی خلاف توقع بہت بعد میں لی، بخاری صاحب سے ظاہر کر رہے تھے مرحوم، چنانچہ خوشیوں کے بعد بیٹھ گئے۔ جب مشاعرے کا ایک بار ختم ہوا تو پھر ہمارا نام پکارا گیا، اور ہمارے پاس کچھ اور پڑھنے کو تھا نہیں، تو وہی غزل لے گئے تھے، میرا خیال تھا کہ یہی بھگ جائے کسی طریقے سے، تو نہیں رہا تھا، اور چنانچہ ہمارے پاس صرف یہی جو خط ہم نے منظور خط ان کے لکھ کے دیا تھا برجمن کو، وہی ایک دوسری چیز میں یاد تھی، اور چنانچہ وہ سنا دی۔
تھا، اور اس کے بعد جب شاعرہ ختم ہوا تو ڈاکٹر تاثیر نے کہا کہ یہ لڑکے تم تو اچھا شعر گئے تھے، اور سالک صاحب نے کہا آپ کا رنگ تو اچھا ہے، اور حسن صاحب نے کہا کہ میاں تم کا مشق کرو اچھا لکھنے لگو گے. بخاری صاحب نے پیٹ تک کی کر بہت خوش ہوئی. لیکن باہر نکلے تو وہاں پر محمود کھڑا تھا. اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ میں نام سے نام چاہیے ہماری چائے واپس کرو. آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری چائے واپس کر دیں گے. چنانچہ چائے پلانے پڑی انہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک تو بزم سخن تھی کالج میں، اس کے ہم شیخ محمد امید کے ساتھ ان کے معاون ٹھہرے، اور دوسری طرف بخاری صاحب نے اپنے گھر میں ایک اپنا مخصوص شاگردوں کا حلقہ بنا رکھا تھا، جس کی ایک ماہانہ ہوتی تھی محفل. اس کا نام صرف بزم تھا اس زمانے میں، اب اس کا نام بزم اقبال ہے. وہاں پہ قاعدہ یہ تھا کہ یہی سبھی اساتذہ جمع ہوتے تھے وہ جو یہ بخاری صاحب کے حلقے میں جو شامل تھے، یعنی امتیاز علی تاج، مولانا سالک، پنڈت علی چند اختر، مولانا اسرار حسن حسرت، صوفی تبسم، ڈاکٹر تاثیر، اور دو چار اور بزرگ. تو اس میں ہر محفل میں ایک کوئی تحقیقی مقالہ پڑھا جاتا تھا. اس کے بعد اس پر تفصیلی بحث ہوتی تھی. پھر اگر کسی نے کوئی شعر لکھا ہو تو وہ بھی سنایا جاتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے 3 مہینے کام کرتے، اور یہ اگر مقالہ کچا ہو اور اس پہ کام نہ کیا گیا ہو تو بہت ڈانٹ پڑتی تھی ان لوگوں سے. اس لیے کافی تفصیلی بحث ہوا کرتی تھی مقالے کے بارے میں. چنانچہ ہم نے 3 مہینے مطالعہ کر کے اور گیٹے کی ساری کتابیں پڑھ کے ترجمے میں ہم نے گیٹے میں مقالہ لکھا. اور سنا ہے تو بخاری صاحب نے کبھی کسی کو پتا ہی گھٹے کا نام تو ہم اقبال علامہ کی وجہ سے جانتے ہیں، کسی نے مطالعہ کیا ہے گھٹے کا؟ صرف ڈاکٹر تاثیر مرحوم سب نے کچھ مطالعہ کیا تھا، انہوں نے 2-4 سوالات کیے، اور کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ گھٹے کیا تھے. صرف نام علامہ اقبال کی وجہ سے بہت معروف تھا، چنانچہ بہت سستے چھوٹ گئے. یہ محفل جو کہ باقاعدہ سمجھنے ہوا کرتی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ابھی بصیرت جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوئی تھوڑی بہت، اس میں اس محفل کا بہت بڑا ہاتھ. دوسرا جو شاید اس سے بھی زیادہ مؤثر چیز تھی وہ صوفی تبسم صاحب کا دیوار خانہ تھا. اس لیے کہ صوفی صاحب جب ہم پہنچے کالج میں تو یہ ٹریننگ کالج میں پڑھاتے تھے، لیکن چند ہی ماہ کے بعد یہ گورنمنٹ کالج میں منتقل ہو گئے. داتا صاحب کے دربار کے پیچھے صوفی صاحب کا گھر تھا، اور چھوٹی سی گلی میں جس کو زیلدار روڈ کہتے تھے. وہاں پہ معمول یہ تھا کہ ہر شام کو ان کے احباب جمع ہوتے تھے، یعنی ڈاکٹر تاثیر، مولانا سالک، کبھی کبھی مولانا حسد باقاعدگی سے، غلام عباس صاحب جو ہمارے مشہور سنن نویس بالکل باقاعدگی سے، پنڈت ہری چند اختر وہ بھی روزانہ، اور ایک ہمارے دوست ہوا کرتے تھے پنڈت دینا ناز جو اب ہندوستان میں ہیں، وہ ایک بدر الدین بدر مرحوم تھے، نہایت عمدہ مترجم تھے انگریزی سے اردو میں، اشعار کے بھی اور افسانوں کے بھی. وہ غرضے کے 7-8 تو مستقل وہاں پہ موجود رہتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ کبھی محمد نصر حفیظ جلندری آ گئے، کبھی اگر باہر سے کوئی ادیب آیا ہے شہر میں تو وہ ہوٹل میں نہیں جاتے تھے، وہ سیدھے صوفی صاحب کے بہتر کرتے تھے. چنانچہ جوش صاحب سے بھی وہی ملاقات ہوئی. سید سلیمان ندوی آئے
اور مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کم از کم ہفتے میں ایک بار جب بھی وہ جیسے تشریف لاتے تھے لاہور میں تو وہ ضرور شریک ہوتے تھے، اور وہاں پہ کوئی 3-4-5 گھنٹے گپ کی محفل ہوتی تھی، لیکن گپ کے ساتھ ساتھ سنجیدہ باتیں بھی ہوتی تھیں، بعض کی بھی طرح ڈالی جاتی تھی۔ چنانچہ کالج میں تو ہم نے شاید کچھ زیادہ نہیں سیکھا، لیکن ان 2 محفلوں میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ باقی خود ہم جو بھی مطالعہ کرتے رہے اور کچھ سال بھر کے بعد پھر ہم کافی معتبر ہو گئے کالج میں۔ تو یہ تھا کہ کبھی اپنی کلاس چھوڑ کے قاضی فضل حق صاحب کی قاضی کلاس میں جا بیٹھے، فلسفے کی کلاس چھوڑ کے قاضی کی کلاس میں جا بیٹھے، لیکن سابق اساتذہ سے تھوڑی بہت نیاز بندی ہماری تھی اور سب شفقت فرماتے تھے۔ اور پھر یہ تھا کہ اسلامیہ کالج جہاں کہ انگریزی کے استاد تاثیر مرحوم تھے، ان کے کالج کا اور ہمارے کالج کا کچھ ربط اس قسم کا تھا کہ ان کے یہاں کوئی ادبی محفل ہوتی تھی تو ہم لوگ شرکت کرتے تھے، ہمارے یہاں نظم سخن کا کوئی برپا ہوتا تھا، کوئی قصہ تو وہ لوگ آتے تھے۔ اور تاثیر صاحب کا گھر بارود خانے میں، جس میں 2 کمرے میں رہتے تھے، جس میں سب کتابیں اور گراموفون ریکارڈز اور طرح طرح کی چیزیں جمع رہتی تھی، وہاں پہ اب کسی کو اجازت تھی کہ جس وقت کسی کا جی چاہے وہ جائے، جو کتاب اس کو پسند آئے اٹھا لائے، اور واپس جا کے اگر چاہے تو تاثیر صاحب سے اس کتاب کے بارے میں مطالعہ کرے، اگر وہ ریکارڈ پسند آ جائے تو وہ لے جائے اور پھر واپس کر جائے۔ اور چنانچہ ان کے گھر، یہ 3 گھر چنانچہ اس قسم کے تھے، ایک صوفی صاحب کا گھر، ایک تاثیر صاحب کا گھر اور ایک بخاری صاحب کا گھر، اس میں کوئی یہ تخصیص نہیں تھی کہ ان کے کالج کا لڑکا آئے، بلکہ یہ ہے کہ مختلف شہر میں طلباء میں جو بھی زیادہ ذہین اور باصلاحیت طالب علم تھے ان پر ان کے دروازے کھلے رہتے تھے۔ تو تاثیر صاحب کی صحبت سے بھی بہت کچھ حاصل ہوا، بخاری صاحب کی صحبت سے بھی اور صوفی صاحب کی محفل سے بھی۔ سن 29 میں میں ہاسٹل میں رہتا تھا، ہم دونوں جنگل میں جا کے علامہ دوسری ہاسٹل میں رہتے تھے اپنے وقت میں۔ وہاں پہ ہم نے اپنا الگ بنا رکھا تھا حلقہ، جس کا نام ہم نے احباب رکھا تھا۔ اس میں آغا امید تھے، رشید احمد تھے، ایک چودھری نبی احمد ہمارے دوست ہیں وہ تھے، شیخ محمد حمید تھے، ایک مجید خان تھے جو آج کل غالباً صوبہ سرحد میں تعلیمات کے کو بڑے افسر ہیں، 2-4، ایک چودھری عنایت ہے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ وہاں پہ تڑاؤ پہ سب کو غزل کہنے کی شرط تھی، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ اس جو غزلیں وہاں پڑھی جاتی تھیں اس میں سے انتخاب کر کے جس کا بھی کوئی اچھا شعر ہو ایک مجموعہ غزل کا تیار کیا جاتا تھا، جو کہ جب بھی مشاعرہ آئے تو باری باری سے آج ایک نے پڑھ دی کر دوسرے نے پڑھ دی، لیکن اس میں اشعار سب کے شامل ہوتے تھے۔ بخاری صاحب کہا کرتے تھے کہ انہوں نے غزل فیکٹری بنا رکھی ہے لوگوں نے۔ زمانے کی عرضی محفلوں میں خیر ایک تو ہمارے کالج کا تو تھا ہی، دوسرے یہ ہے کہ 2 بڑے گروہ تھے، ایک زندہ دلان پنجاب کا، بس یہ نام تو بہت بعد میں رکھا گیا، لیکن یہ ایک گروہ تھا جس میں بخاری، جس کے وہاں تو تھے طریقے سے ڈاکٹر تاثیر مرحوم، لیکن جس میں یہ سب لوگ شامل تھے، یعنی بخاری صاحب اور صوفی صاحب اور سالک صاحب اور حسرت اور پنڈت علی چند اختر اور غلام عباس اور بدر، یہ ایک گروہ تھا۔ دوسرا گروہ تھا مولانا تاج نجیب آبادی کا، اور اکثر زبان پہ چپکلش رہتی تھی، چنانچہ مشاعرے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ پنڈت علی چند اختر نے کہا
دیکھیے صاحب یہ 3 شعر تو غزل کے ہیں، باقی 3 شعر جو ہیں وہ زبان میں گائے. مثال کے طور سے اب یہ سب ساتھ یاد نہیں آ رہے. دعا سے کچھ نہ ہوا، بد دعا سے کچھ نہ ہوا، دو چار اشعار پڑھنے کے بعد زبان میں کچھ اشعار ہیں. خدا تو ٹھہرا مسلمان، اس کا شکوا کیا، میرے لیے میرے پرماتما سے کچھ نہ ہوا. تو ان کا نوک جھونک رہتی تھی مشاعروں میں، ان 2 طائفوں میں. اگرچہ بعد میں یہ مشاعرے سے یہ بحث جو تھی یہ رسائل میں منتقل ہو گئی، جبکہ تحصیل صاحب نے اپنا سالنامہ کارواں کے نام سے جاری کیا، یا پہلی دفعہ زندہ دلانے کے لاہور کے نام سے ایک مضمون چھپا جو بخاری صاحب نے لکھا تھا، اور یہ بحث کافی دیر تک چلتی رہی. یہ تو ادبی ماحول تھا زمانے کا. اب تو شیرانی صاحب کا بہت چرچا تھا، صافی جہنوی صاحب کا بہت چرچا تھا. بعد میں احسان دانش آئے شہر میں تو وہ بہت مقبول ہوئے. پھر 1-2 برس قریب جتنے زمانے کے معروف شعراء تھے، کوئی کم عرصے کے لیے، کوئی زیادہ عرصے کے لیے، سب آ کے وہاں قیام پذیر ہوئے لاہور میں. جہاز جگانا مرحوم آئے، جگر صاحب آئے، سیما اکبر آبادی آئے، صاحب نظامی آئے. کسی نے 2 ماہ قیام کیا، کسی نے 2 برس قیام کیا. لیکن یہ غالباً غلام والا کہا جاتا ہے کہ جو یہ ہماری طالب علمی کا دور جو تھا اس میں لاہور واقعی بر صغیر کے سارے ہی اہل کمال کی محفلوں کا مرکز تھا. بعد میں یہ لوگ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے واپس چلے گئے. نوجوانوں میں عاشق صاحب تھے، حافظ و شاہپوری تھے جو ہم سے 1 سال جونیئر تھے. یہ سراج الدین ظفر تھے، اسلامیہ کالج میں تھے. جلال الدین اکبر تھے. یاد کریں شاید اور نام بھی یاد آ جائیں. جب ہم ایم اے میں پہنچے تو اس وقت تک محنت سوکھ جاتی. جو مشاعرے ہوتے تھے کوئی دہلی میں، کوئی علی گڑھ میں، وہاں بھی یہ ہمارے اساتذہ میں ساتھ لے جاتے تھے. اور پنجاب میں 3 مرکز تھے، ایک امرتسر، ایک جلندھر، ایک کپورتھلا اور ایک لدھیانہ. سال میں 1 آدھ بار وہاں کے مشاعروں میں بھی شرکت کا موقع ملتا تھا. اور ایم اے میں جب ہم پہنچے تو ایم اے میں اس زمانے میں جو طلباء یہ پاس کر لیتے تھے وہ کچھ نیم استاد سمجھے جاتے تھے، جو کوئی قید نہیں تھی کہ وہ کالج آئیں نہ آئیں، کلاس میں جائیں نہ جائیں. اور ایک طریقے سے وہ باقی جو جونیئر طلباء تھے ان کے مقابلے میں وہ کچھ نیم استاد کی ان کی حیثیت ہوتی تھی. اور اسی طریقے سے اساتذہ ان سے سلوک بھی کرتے تھے اپنے برابری اور دوستی کے طور سے. ویسے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تھا کہ طلباء جو تھے وہ ملحوظ خط رکھتے تھے، حفظ مراتب بہت سختی تھے، لیکن اساتذہ بالکل دوستانہ طریقے سے پیش آتے تھے. اور اس زمانے میں ہم نے پرسوے میں چٹرجی صاحب کی کلاس میں کئی دفعے ہم جہاں پہ بیٹھے، حاجی صاحب کی کلاس میں چلے گئے. حاجی صاحب کو انگریزی بولنے کا بہت شوق تھا، بہت مذہب کے بزرگ تھے. قسمتی سے انگریزی کی انہیں کچھ ایسا عبور حاصل نہیں تھا، لیکن انہیں شوق بہت تھا.
چنانچہ اس انداز سے وہ لیکچر دیا کرتے تھے، یعنی ترجمہ فارسی. کسی نے کہا تھا وہ یہ شتر کے بچے کا ذکر آیا فارسی میں، تو مولوی صاحب نے کہا کہ اس کا ترجمہ ہے، مولوی صاحب نے کہا ترجمہ لیم آف اے کیمل. تقریر وہ اس طریقے سے کرتے تھے کہ جنٹلمین اینڈ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آئی ایم ویری glad that Mr. So-and-so has been very kind to come to us, and he has honored us with his presence. And now, ladies, gentlemen, gentlemen, let us dispute, disperse. تقریر آتی تھی. اس دوران میں جب ہم یہ کا امتحان ابھی ہم نے نہیں دیا تھا کہ ہمارے والد فوت ہو گئے، اور یکایک معلوم ہوا کہ گھر میں نہ صرف یہ کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے بلکہ 80,000 کے قریب قرض ہے جو کہ والد صاحب چھوڑ رہے ہیں، اور کوئی سبیل روزگار کی یا کفالت کی نہیں ہے. چنانچہ ہم نے ہاسٹل چھوڑ دیا اور ہماری والدہ سیالکوٹ سے اٹھائی لگا میں، اور ہم نے چھوٹا سا مکان کرائے پہ لیا، اور پھر قریب 3 برس تک جب تک ہمیں ملازمت نہیں ملی ہم ایک محلے سے دوسرے محلے ہجرت کرتے رہے. اس وجہ سے کہ جب کرایہ چڑھ جاتا تھا زیادہ تو تقاضے شروع ہوتے تھے، اور پھر قسطوں پہ ہم کرائے کی ادائیگی کی ضمانت دے کر کسی دوسرے مکان میں اٹھ جاتے تھے. چنانچہ پہلے ہم زنگ میں رہے 2-3 ماہ، 5-6 ماہ، 2-3 مکانوں میں. پھر آخر میں ہم مسجد دروازے کے اندر ایک مکان میں اٹھائے اور سال بھر اس میں رہے. چلے گئے ایک مکان میں. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ لاہور شہر، اندرون شہر اور بیرون شہر کے جو محلے ہیں، گلی محلے، اور اس میں جو بود و باش کے طریقے ہیں، اور اس میں جس قسم کی مخلوق بستی ہے، ان سے میں بہت گہری واقفیت اور بہت گہرا لگاؤ ان سے پیدا ہوا. بہت فاقہ مستی کا زمانہ تھا. کوئی دفعہ یہ بھی ہوا کہ اس پہ تحقیق کا فاقہ بھی آیا ہے، لیکن دوستوں کالج میں تھے، ان کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دستی کے باوجود انہوں نے امداد اور تعاون اس قدر فراخت علی سے ہمیں پیش کیا کہ کبھی ہمیں کوئی زندگی سے کوئی شکایت نہیں ہوئی. ایک بات اور ہے کہ ان دنوں تھیٹر کا چرچا تھا، کیا سنیما تو صرف انگریزی تھے، ابھی جیسی فلمیں خیر بننی شروع ہو گئی تھیں، لیکن ان کا زیادہ چرچا نہیں تھا. یعنی ابتدائی دن ہمارے کالج کے ابتدائی دن تو عام طور پہ وہ بے آواز یعنی سائلنٹ فلمیں انگریزی کی آتی تھیں، جس کے ساتھ ساتھ ایک صاحب اس پہ تبصرہ کرتے جاتے تھے، اور سامنے 2-4 ہارمونیم والے کو طبلے والے وہ بجایا کرتے تھے. اور پھر جیسی فلمیں بننی شروع ہوئی، پہلی فلم کون سی تھی، گرتی نشانی ہے، تو زیادہ چرچا تھیٹر کا تھا. ماٹی دروازے کے اندر جو اس وقت جو 2 سنیما ہیں، اس زمانے میں تھیٹر ہوا کرتے تھے، اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی کمپنی عام طور سے کھیل پیش کرتی رہتی تھی. جب ہم یہ میں پڑھتے تھے تو مدن تھیٹر کلکتے سے آیا، جس کی ہندوستان میں بہت شہرت تھا، اور وہ کوئی مہینہ بھر کے قریب انہوں نے قیام کیا. تھیٹر شروع ہوتا تھا رات کے 9 بجے اور ختم ہوتا تھا رات کے 3 بجے. 8 بجے قریب شروع ہوتا تھا اور 8:30 9 بجے رات کے 3 بجے ختم ہوتا تھا.
ہاسٹل بند ہو جاتا تھا 9:30 بجے، 10 بجے تک اجازت تھی لیکن جرمانہ ہوتا تھا، اس کے بعد ہاسٹل میں داخلے کی اجازت نہیں تھی، چنانچہ یہ مہینہ بعد ہم یہ تھیٹر دیکھتے رہے، 2 دن تو اپنی جیب سے پیسے خرچ کیے، پھر ایک ہمارے دوست مل گئے، حفیظ وائن کا نام تھا، جو میرے اسکول میں ہمارے لنگوٹیے تھے، اور وہ جا کے کلکتہ میں بس گئے تھے، اس لیے کہ اس کے بھائی کی اسپورٹس کی دکان تھی کلکتہ میں، تو اتفاق سے وہ ان سب تھیٹر والوں کو جانتے تھے، تو انہوں نے جو موسیقار تھے اس تھیٹر کے ماسٹر غلام اس کا یاد ہے، ان سے ہمارا تعارف کروا دیا۔ ماسٹر صاحب نے جو چیف ایکٹریس تھیں شریفہ بیگم، جو کہ زمانے میں جن کا مقام وہی تھا جو آج کل بڑی سے بڑی فلم ایکٹریس کا ہوتا ہے، اور ایک دن ماسٹر غلام صاحب کہنے لگے چلو تمہیں مس سے ملوانا، وہ ہمیں مس کے پاس لے گئے، اور ایک ہوٹل ہوا کرتا تھا اناکلی میں، اب نہیں ہے، اس کا نام مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، اسٹینڈرڈ یا اس کا نام نام تھا، وہاں پہ لے گئے مس شریفہ نے ہم سے سوالات کیے، پھر بیٹے تم روز آیا کرو اور آج سے تم تھیٹر آؤ، تو میں نے واقعہ دیا، وہ کچھ نیم مالک بھی تھی تھیٹر، دوست وغیرہ بھی تمہارے آئے، تو میں نے کہہ دیا کہ 100 کا تمہارے لیے رکھا ہے، چنانچہ مہینہ مس شریفہ کی مہربانی سے ہم نے مفت تھیٹر دیکھا، لیکن وہ ایسا مفت اس لیے نہیں تھا کہ 3 بجے کے بعد جب تھیٹر ختم ہوتا تو نہ ہاسٹل جا سکتے تھے اور نہ کوئی اور ٹھکانا تھا، اس وجہ سے جیسے میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ وہ 3 بجے صبح تک ہم مناظر فطرت کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، کبھی گورنمنٹ کالج کے لاہور میں جا کے بینچ پہ بیٹھ گئے، کبھی شہر کے اندر مختلف گلیوں محلوں کو چکر لگایا، کبھی حضوری باغ جو ہے شاہی مسجد کے سامنے وہاں جا کے بیٹھے اور صبح کا انتظار کیا۔ حفیظ جو ہمارے دوست تھے اس کا تو گھر تھا، جو گھر چلا جاتا تھا، اور اس لیے ہم بالکل تنہا یہ مہینہ بھر نصف شب سے، بلکہ نصف شب سے اب آخر شب سے صبح تک 3 گھنٹے ہم اس طریقے سے بسر کرتے تھے، اس میں بہت لطف آیا، سردیوں کے دن تھے اس لیے صحیح آرام دہ چیز نہیں تھی، لیکن صبح کو آتے ہوئے دیکھنا اور رات کے مختلف رنگ بدلتے ہوئے دیکھنا اور شہر کو بیدار ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ بات لطف کی چیزیں تھیں، جن سے کافی محدود بھی ہوا، میں سمجھتا ہوں کچھ اپنے جو حیثیات ہیں ان کی بہت سی آسودگی بھی نصیب